میری حضرت سے اپنا ایک مزاج ہے. ہم شادی بیاہ پر اگر محفل میلاد کرواتے بھی ہیں تو ہم میلاد شریف کے فضائل بیان کر کے چلے جاتے ہیں. میرے دل میں کیا خواہش ہے، یہ ہمارے دولہا بھائی نے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے. ان کی یہ زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی، ان کو کوئی اسلامی اصول بتلائے جائے، یہ میرے دل میں خواہش ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے نکاح ہے کیا چیز. نکاح ہے کیا چیز. نکاح کیا ہے؟ یہ ایک بندھن ہے، ایک گرہ ہے جو عورت اور مرد کو ایک گرہ کے ساتھ باندھ دیتا ہے اور پھر یہ سمجھاتا ہے آئندہ زندگی کا سفر تم دونوں نے مل کے طے کرنا ہے. اس کو نکاح بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور اس گرہ کو توڑ دینا، کھول دینا، اس کو طلاق کہتے ہیں. اچھا، میں نکاح کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں نکاح کو اپنے دل کی بات ایک بتلانے لگا ہوں. میرے نزدیک نکاح کیا ہے، میں یوں سمجھو سمجھانے کے لیے بات ہوں. میں دولہا بھائی کے پاس آتا ہوں، دولہا بھائی مجھے 1 لاکھ روپیہ قرض چاہیے. کیا چاہیے؟ دولہا بھائی کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کو نہیں جانتا، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو کوئی ضامن لے آؤ. میں شاہ صاحب سے کہتا ہوں شاہ صاحب آپ میری ضمانت دے دو. یہ شاہ صاحب کی ضمانت پر مجھے پیسے دے دیتے ہیں. اب مجھے دولہا بائی کا اتنا فکر نہیں ہوگا جتنا ضامن کا فکر ہوگا. ایسا ہی ہے نا شاہ صاحب؟ دولہا بائی کا اتنا فکر نہیں ہوگا جتنا ضامن کا فکر ہوگا. اگر میں وقت پر پیسے نہیں دوں گا تو ضامن ناراض ہو جائے گا. یار بالکل اسی طرح سمجھو، مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے حلال کب ہوتی ہے؟ جب ضامن میرے آقا کی ذات بن جاتی ہے. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک نوجوان لڑکا آپ کے گھر آتا ہے، کہتا ہے جی اپنی بیٹی میرے ساتھ بھیج دو. تو میرا خیال آپ جوتے اتار کر 2-4 اس کے سر پر لگاؤ گے. پاگل ہو گیا، چل دفع ہو جا، تم کون ہوتے ہماری بچی کا نام لینا ہے. اور جب نکاح پڑھ لیا جاتا ہے تو وہی باپ ساتھ بھیج رہا ہے. حضرت جی اب کیوں بھیج رہے ہو؟ کہنے کہ اب ضامن میرے آقا کی ذات بن گئی ہے. تو جس نبی کی ضمانت پر غور سے سنو، دولہا بھائی بھی دلہن والے بھی سنو، جس نبی کی ضمانت پر عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے حلال ہوئے ہیں، یاد رکھو اگر مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کرے گا یا عورت مرد کے حقوق ادا نہیں کرے گی تو ضامن ناراض ہو جائے گا. میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں اگر ہم صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ایک چھوٹے سے حصے پر عمل کر لیں، میں کہتا ہوں ہر گھر ہی امن کا گہوارہ بن جائے. ہر گھر ہی امن کا گہوارہ بن جائے. وہ حدیث کون سی ہے؟ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنی ہوگی لیکن شاید اس اینگل سے آپ نے اس کو نہ سوچا ہو. وہ حدیث کون سی ہے؟ سنو ذرا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اب مطلب سنو ذرا. جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں ایماندار سے بتلا، کیا ہم میں سے کوئی بندہ چاہتا ہے میری بیٹی کو کوئی گالیاں نکالے، میری بیٹی کو کوئی دھکے دے کے باہر نکالے، میری بیٹی کو بار بار کوئی طلاق کے تانے دے، میری بیٹی کو یہ کوئی کہے کہ تو تیرے ابے نے تندتا کی ہے تو لے کے کی آئی ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟ تو یار جو تیرے گھر میں بیوی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، کیوں اس کو گالیاں نکال رہا ہے؟ ارے کیوں اس کو کہتے ہیں تیرے ابے نے دتا کی ہے تو لے کے کی آئی ہے؟ ارے جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے تجھے دے دیا انہوں نے پیچھے رکھا کیا ہے؟
اب سنو ذرا غور سے، یہ سمجھو اگر میری بیوی کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو میں اس کے ساتھ کرتا ہوں تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اس کے باپ پر دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ اسی طرح اگر ساس یہ سمجھے جو سلوک میں اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہوں، اگر اس بہو کی جگہ میری بیٹی ہو اور کوئی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے میرے دل پر کیا بیتے گی؟ میں کہتا ہوں ارے گھر کا نظام جو ہے وہ مدنی ماحول بنتا چلا جائے۔ اسی طرح بہو سمجھے جو میں سلوک اپنی ساس سے کرتی ہوں، اگر کوئی ایسا سلوک میری ماں سے کرے تو میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا۔ میں کہتا ہوں صرف اتنی حدیث پر عمل کر لو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ اگر میں آپ کی جیب کاٹنے لگا ہوں، میں آپ کو دھوکہ دینے لگا ہوں، تو میں یہ سمجھ لوں اگر آپ کی جگہ میں ہوں اور کوئی میری جیب کاٹ لے اور میرے ساتھ کوئی دھوکہ کرے میرے دل پر کیا بیتے گی؟ یار وہ بھی تو انسان ہی ہے نا۔